اللہ رب العزت کا کروڑ رحمت و احسان و شکر ہے جس نے ہمیں آج ماہ رمضان کا 5واں روزہ رکھنے کی نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، جو آپ کا اسوہ ہے ماہ رمضان شریف کا، اس میں سحری اور افطاری بھی ہے، اور سحری اور افطاری کی تعلیم بھی ہے۔ تعلیم امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سحری فرمائی اور سحری کرنے کا حکم بھی دیا، سحری کو برکت والا کھانا بھی قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ اور دوسری روایت میں الغداء المبارک کے الفاظ سحری کے لیے فرمایا یہ سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کا جو کھانا ہے اس کا حساب نہیں، یعنی یہ ایسا برکت والا ہے کہ اس کھانے کا اگر مال حلال ہے اور سحری جو ہے وہ کی تو اس کھانے کا حساب کتاب نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برکت والا بھی قرار دیا اور اپنی امت کو تعلیم بھی دی کہ سحری کیا کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری بھی کرتے ہیں اور آپ کے کام کاج کرتے ہیں، اور آپ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ میں نے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملازمت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں میں رہا 10 سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی روکا ٹوکا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی میری سرزنش نہیں کی، کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ اے انس اس کام سے روکا تھا تم نے کیوں کیا، اور اس کام کا حکم دیا تھا تم نے کیوں نہیں کیا۔ تو فرمایا اس یہاں تک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہیں فرمایا، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہے اور حضور کی سیرت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں سحری کے وقت کچھ پیش کیا، ایک جو ہے وہ کھجوریں تھی اور ایک برتن میں پانی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سحری میں نے پیش کی، کھجور اور پانی۔ تو حضور نے فرمایا اے انس کسی کو ڈھونڈو جو ہمارے ساتھ سحری کرے۔ تو جیسے افطاری کے اندر ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سحری کے کھانے میں بھی لوگوں کو شامل کرتے اور فرماتے جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے۔ تو حضرت زید بن ثابت یہ صحابی رسول ملے تو حضرت انس نے ان کو کہا کہ آئے حضور کی بارگاہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کرے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ستو کھا کر ستو پی کر میں نے سحری جو ہے وہ کر لی ہے، سحری کر چکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہم نے بھی تو سحری کرنی ہے، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو آپ نے پھر حضور کے ساتھ جو ہے پھر یہ تناول فرمایا کھجور اور پانی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم امت کے لیے کہ افطاری کے وقت بھی اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرو اور سحری کے وقت بھی اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر یہ جو ہے وہ رحمت نازل فرماتے ہیں، سحری کرنے والوں پر سحری کھانے والوں پر اللہ کے فرشتے رحمت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے میں اور پہلی امتوں کے روزے میں یہی سحری کا فرق ہے کہ پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی اور رات کے وقت ہی جو کھا لیا، جب صبح بیدار ہوئے اب ان کا روزہ ہے، جس وقت بھی بیدار ہوئے ان کا روزہ ہے، ایک مرتبہ سو گئے تو بعد میں صبح اٹھ کے ان کی سحری کا وقت ختم،
وہ اگلے دن جو ہے وہ رات کو جا کر اپنا روزہ افطار کریں گے اور کچھ کھا سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وجہ سے اللہ رب العزت نے میری امت پر یہ فضل کیا, میری امت پہ یہ کرم کیا کہ ان کو سحری عطا فرمایا. تو یہ بھی حضور کی امت کی ایک شان ہے, منفرد شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سحری کا کھانا بھی عطا فرمایا. جبکہ پہلی امتیں بھی بڑی حسین تھی, پہلے انبیاء کی امتیں ان میں بھی بڑے بڑے نیک اور بڑے بڑے جو ہے وہ اولیاء تھے جن کا ذکر قرآن کے اندر بھی آتا ہے, جن کی کرامتوں کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے اور جن کے واقعات حضور خود صحابہ کو سناتے رہے. ایسے لوگ بابرکت بھی موجود تھے لیکن اس کے باوجود انہیں سحری نصیب نہیں. یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم ہے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمیں ماہ رمضان بھی دیا اور ماہ رمضان کی سحری بھی عطا فرمائی. حضرات گرامی قدر, یہ سحری کرنا اور سحری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا تاخیر کرنا, تاخیر دیر سے سحری کرنا. اور وہ حضرت بلال کی روایت بھی ملتی ہے, آپ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے آخری وقت میں آ کر بالکل حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے, ابھی صبح صادق نہیں ہوئی. حضرت بلال کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی اذان جو ہے وہ پہلے بھی پڑھ دیا کرتے تھے. ابھی ٹائم ہوتا تھا صبح صادق میں اور آپ پہلے اذان دے دیا کرتے تھے. اس واسطے حضور نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان پر یہ جو ہے وہ سحری بند نہ کیا کرو, بلکہ جو دوسرے صحابی ہیں ان کی اذانوں پر جو ہے وہ سحری بند کیا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائم کا اور وقت کا کتنا لحاظ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے مؤذن ان کے بارے میں بھی یہ فرما دیا کہ یہ تھوڑا سا جلدی جو ہے وہ اذان دے دیتے ہیں, لہذا ان کی اذان پہ سحری بند نہیں کرنی. اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھی اس موقع پر بھی فرمایا تھا اور آپ جو ہے وہ سحری تناول فرما رہے تھے. اور دوسری تیسری مرتبہ جب بلال نے آ کے عرض کیا اور تیسری مرتبہ قسم ارشاد فرما دی کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکما چھوڑ دیا اور بعد میں پوچھنے والوں پر جو ہے وہ بتایا. پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے رکما اٹھایا تھا اور پھر آپ نے رکھ دیا, اور بلال کے کہنے پر جب انہوں نے قسم اٹھائی تو آپ نے رکما رکھ دیا. کہا سحری کا وقت ابھی تھوڑا باقی تھا لیکن بلال نے قسم اٹھا لی. اللہ رب العزت نے میرے یار کی حیا فرمائی اور اس نے چونکہ قسم ارشاد فرما دی تو اللہ رب العزت نے سحری کے وقت کو ختم کر دیا, میں نے رکما پیچھے کر دیا. یہ حضرت بلال کی بھی جو ہے وہ شان ہے اور حضرت بلال کا بھی مقام ہے. واصل رسول بھی ہے, عاشق رسول بھی ہے. لیکن یہاں سے ہمیں اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تاخیر کے ساتھ آپ جو ہے وہ سحری کرتے اور یہ بھی تعلیم امت کے لیے تھا تاکہ میری امت کو پریشانی نہ ہو. یہ بہت جلدی سحری کر لیں گے اور پھر ابھی گھنٹہ باقی ہے یا 2 گھنٹے باقی ہیں تو ان کا روزہ تو بڑھ جائے گا. ان کا روزہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ زیادہ ہو جائے گا, 2 گھنٹے زیادہ ہو جائے گا, آدھا گھنٹہ زیادہ ہو جائے گا. حضور چاہتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ کم سے کم وقت کے اندر ان کو پریشانی نہ ہو اور ان کو بھوک نہ ستائے, ان کو جو ہے وہ پیاس کی شدت نہ ہو. اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنا اسوہ یہ بنایا کہ آپ آخری وقت میں سحری فرماتے تاکہ امت کے لیے آسانی رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی آسانی چاہتے ہیں اور جب افطاری کا وقت ہوتا تو حضور جلدی فرماتے. یہی روایات افطاری کے وقت کی آتی. لیکن یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ وقت کے اندر اندر تاخیر ہے. سحری کے اندر وقت کے اندر اندر رہتے ہوئے تاخیر ہے. یہ نہیں کہ وقت ختم ہو گیا تو اب بھی جو ہے وہ سحری جاری ہے. وقت ختم ہو گیا, مؤذنوں نے اذانیں شروع کر دی اور صبح صادق ہو گیا اور ہم ابھی بھی کھا رہے ہیں کہ ہماری تاخیر ہے. تاخیر یہ نہیں, یہ تو پھر روزہ ہی نہیں نہ ہوگا. جب ہم نے جو ہے وہ سحری کو اتنا تاخیر سے کر دیا کہ وہ صبح صادق بھی شروع ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا اور ہم ابھی جو ہے وہ کھا رہے ہیں, ابھی جو ہے وہ سحری ہم کر رہے ہیں, تو ایسا جو ہے وہ ایسا تو پھر یہ گناہ کبیرہ کے اندر بھی آئے گا اور پھر ہمارا روزہ بھی جو ہے وہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اگر ہم نے جو ہے وہ شروع سے ہی اپنا روزہ خراب کر دیا. تو حضرات گرامی قدر تاخیر ہے
لیکن وقت کے اندر اندر. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عباس آپ روایت کرتے ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہے اور نبیوں کی جماعت کو سحری تاخیر سے کرنے کا حکم ہے. اور یہ نبی علیہ السلام نے ایک جو ہے اپنی جماعت کے بارے میں بتایا کہ انبیاء کی جماعت, اور فرمایا میری امت کے لیے بھی اللہ نے یہ آسانی فرمائی. اور پھر فرمایا انبیاء کی جماعت کو یہ جو افطاری ہے, افطاری جلدی کرنے کا حکم ہے, اور سحری آپ تاخیر سے کرتے ہیں اور افطاری آپ جلد فرماتے. جو ہی سورج غروب ہوتا تو حضور علیہ السلام آپ جو ہے وہ افطاری کر لیتے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ہم سفر میں تھے اور نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا, ہم نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا. پتہ چلا حضور اس دور کے اندر سفر میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے ہیں. اس دور میں کہ جب سفر آسان نہیں تھا, جب سفر پیدل تھی, جب سفر جو ہے مشقت والا تھا. آج تو سفر آسان ہو گئے, بڑا لمبا بھی سفر ہو ہوائی جہاز پہ ہو جاتا ہے اور بڑی سکون والی گاڑیوں پر ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت یہ گاڑیاں نہیں تھی, یہ سکون دہ سفر نہیں تھا. اس عالم کے اندر بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے, بلکہ صحابہ جہاد کرنے جاتے تو جہاد کرتے ہوئے بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے. بدر کا معرکہ جو ہوا, پہلا معرکہ, وہ رمضان کے اندر ہوا. فتح مکہ ہوا تو رمضان کے اندر ہوا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے روزہ رکھا ہوا. حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ کافروں سے لڑنے جا رہے ہیں, پھر بھی روزے کی حالت میں. سفر بھی ہے اور جہاد بھی ہے, لوگوں کے جو ہے وہ کافروں کے ساتھ لڑائی بھی کرنی ہے, لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کا معمول روزہ رکھنے کا ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سفر میں تھے اور نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا. جب افطار کا وقت ہوا, سورج جو ہی غروب ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا, اے بلال نیچے اترو اور اتر کر ہمارے افطاری کا جو ہے وہ بندوبست کرو. تو حضرت بلال یہاں بھی عرض کرنے لگے, جیسے سحری میں عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ٹائم ختم ہو گیا, یہاں بھی جو ہے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو روشنی باقی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو روشنی باقی ہے. سورج غروب ہو چکا تھا لیکن چونکہ بعد میں روشنی جو ہے وہ باقی ہوتی ہے. تو حضرت بلال کو یہ جو ہے وہ سمجھ آئی کہ شاید یہ روشنی بھی ختم ہو تو پھر ہم جو ہے وہ رات کے وقت جا کے افطاری کریں گے. اس واسطے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی روشنی باقی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی اترو اور ہمارے جو ہے وہ افطاری کا بندوبست کرو. تو حضرت بلال نے ستو تیار کیے اور ستو تیار کر کے نبی علیہ السلام نے جلدی جو ہے افطاری فرمائی. اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے تو پھر فوراً جو ہے وہ روزہ افطار کر لیا تھا. یہ ہمارے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, سحری کرنا اور افطاری کرنا. افطاری میں جلدی لیکن غروب آفتاب کے بعد, سورج غروب ہونے کے بعد. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کر لی تو روزہ ٹوٹ گیا. اسی طرح سحری اتنی تاخیر سے کر لی کہ صبح صادق ہو گئی, پھر بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اس واسطے ان چیزوں کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری ہو یا افطاری ہو, آپ کھجور پسند فرماتے اور آپ پانی پسند فرماتے, دودھ کو پسند فرماتے, اور اس کے ساتھ ہی دودھ کے ساتھ آپ کبھی سحری کرتے اور کبھی افطاری کرتے کھجور کے ساتھ اور پانی کے ساتھ. یہ باقی جو کھانے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, ان کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کبھی یہ بیماریاں بھی آتی ہیں کہ ہم نے خود ہی ایسے جو ہے وہ کھانے یہ رکھے افطاری کے وقت اور سحری کے وقت کہ ان کی وجہ سے ہمیں پریشانی بھی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے, حضور کا اسوہ اپنائیں گے, صحابہ کا اسوہ اپنائیں گے تو پھر بندہ آسانی میں رہے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمیں سمجھ کی اور عمل کی